اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الماعون۔ جی سورہ نمبر کیا ہے جی؟ 107 107۔ جی اور مکی ہے کہ مدنی ہے؟ مکی مکی سورہ ہے۔ اور ٹوٹل آیات کتنی ہے اس میں؟ 7 آیات، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آج پہلی آیت ہم دیکھتے ہیں، ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہی رہ گیا ہے۔ ارأیت ارأیت الذی یکذب بالدین۔ بالدینی کیا ترجمہ ہے جی؟ کا کیا مطلب ہے؟ کیا کوشچن کے لیے آتا ہے۔ رأی دیکھا، ہم نے ابھی فعل ماضی کی گردان کی۔ کس کے لیے آتا ہے؟ سب سے پہلے تو پہچان کس کی ہے؟ میم ماضی کی، ماضی کی۔ فعل ماضی اور ہمیشہ لفظ پورا بولنا ہے، فعل ماضی اور حاضر مذکر کے لیے میم حاضر، واحد مذکر حاضر، ٹھیک ہے۔ واحد تو مذکر حاضر۔ کیا دیکھا تو نے، الذی وہ جو، یکذب جھٹلاتا ہے، سائر آپ کا مائک آن ہے بیٹا۔ بالدین، بالدین کا لفظ کہاں پڑھا ہے ہم نے، کس صورت میں؟ یاد ہے بالدین کا ورڈ ہم نے کس سورہ میں پڑھا ہے؟ میم سورۃ الکافرون میں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو بیٹا کلثوم آپ کو سمجھایا ہوا ہے نا، ہاتھ ریز کیا کریں، سارے جواب ایک ہی بندے نے نہیں دینے ہوتے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم نے پڑھا ہوا ہے، جو ہم دن میں کئی مرتبہ ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا پڑھتے ہیں؟ سورۃ فاتحہ میں کدھر آتا ہے دین کا ورڈ؟ جی صفیہ آپ بتاؤ گے دین کا ورڈ سورۃ فاتحہ میں کہاں آتا ہے؟ مالک یوم الدین۔ مالک ہے، اللہ تعالیٰ کو فرمایا مالک ہیں آپ کس کے؟ یوم کے۔ یوم اردو کا لفظ ہے، دن کے۔ کس دن کے؟ الدین، الدین والے دن کے آپ مالک ہیں۔ تو الدین ہم اپنے مذہب سے، دین سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں، حالانکہ دین عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس دن آپ کا حساب کتاب، یعنی کہ قیامت کا دن، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں، یعنی کہ اس دن آپ ہی فیصلہ فرمائیں گے کہ کون بخشا جائے گا اور کون نہیں بخشا جائے گا۔ کسی ہمارے پیر فقیر بزرگ نے آ کے ہمیں نہیں بخشوا دینا، اس دن وہی بخشا جائے گا جس کو ہمارا رب چاہے گا، ٹھیک ہے، بخش دینا، اس دن وہ بخشا جائے گا۔ اور آج ہم بہت وثوق سے کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو انہوں نے تو ہم سب کو بخشوا کے اپنے ساتھ لے جانا ہے، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی سفارش کریں گے جس کے بارے میں ان کا رب چاہے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے اب یہ میری پوری امت ہے، سب نے کلمہ پڑھا ہے،
اس نے 100 قتل کیے ہیں، اس نے اتنے زنا کیے ہیں، اس نے ساری زندگی شراب پیتا رہا، شراب کی حالت میں دھت رہ کے وہ یہ گناہ کرتا رہا، تو یہ سارے کیونکہ کلمہ پڑھتے تھے تو اللہ ان سب کو میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ ایسا نہیں ہوگا، جس کو ان کا رب چاہے گا کہ وہ اس کی سفارش کریں، اس کی وہ سفارش فرمائیں گے اور ان سب کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ وہ پھر رب کا معاملہ ہے کہ وہ کس کو 99 قتل کرنے والے کو بھی بخش دیں اور ایک زنا کرنے والی روزانہ پروسٹیٹیوٹ کو بھی بخش دیں، کیونکہ دلوں کے حال، نیتوں کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا تھا، ان کی نیت کیا تھی، اس عمل کو کرتے ہوئے ان کی پرابلم کیا تھی، مجبوری کیا تھی، کہ کیا وہ جو پروسٹیٹیوٹ ہے جو روز یہ عمل کرتی ہے، کیا وہ اپنی مرضی سے بچپن میں اغوا ہو گئی اور اغوا ہونے کے بعد وہ اس اڈے پہ پہنچا دی گئی اور پوری زندگی قید میں رکھ کے اس کو مار کے اس سے وہ عمل کرایا گیا، یا وہ اپنی مرضی سے کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کرتے ہوئے اس کے دل میں کتنا غم اور کتنا دکھ اور کتنی نفرت ہوتی ہے، تو یہ دلوں کا حال رب جانتا ہے۔ اور جو ہمارے سامنے ایک مولوی بن کے ایک بہت بڑا لبادہ اوڑھ کے، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور ہو، صرف اس نیت سے یہ عمل کر رہا ہے کہ کل کو میں الیکشن میں کھڑا ہو کے میرے اتنے لاکھوں کروڑوں بندے مجھے ماننے والے ہوں گے اور میں ایک بہت بڑے مقام پہ پہنچوں گا، یا میں بہت نیک کہلواؤں، یا مجھے لوگ اچھا جانیں، اندر سے میرے عمل بہت بد ہیں لیکن پبلکلی میں بہت ہی اچھی بنی ہوئی لوگوں کے سامنے بنی پھرتی ہوں، تو یہ اللہ جانتا ہے، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہم آج کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، تو اس سے دین جو ہے وہ جزا اور سزا کے دن، یعنی کہ قیامت کے دن کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ کیا تو نے دیکھا اس شخص کو، وہ جو جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو۔ اب اس میں آپ قیامت کا دن بھی لکھ سکتے ہو، جزا و سزا کا دن بھی لکھ سکتے ہو، جس دن اللہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھا کرنا ہے، وہ دن، اور سب کا حساب کتاب لینا ہے۔ تو آپ مختلف صورتوں میں دیکھو گے مختلف ترجمے کیے ہوتے ہیں، لیکن مقصد قیامت کے دن مراد ہے، جس دن سب اکٹھے کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سب کا حساب و کتاب کرے گا۔ تو یہاں پہ کیا دیکھا تو نے، وہ جو جھٹلاتا ہے جزا و سزا کو، یعنی کہ مقصد وہی ہے کہنے کا کہ اس دن کو۔ اب اس کو ہم کھول کے دیکھتے ہیں۔ جی، ایک ایک کا میں نام لوں گی، اس نے اپنی عقل سمجھ کے مطابق اس کو ایکسپلین کرنا ہے۔ پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس جی، عائشہ آپ کا نام سب سے اوپر ہے، کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ میم، جو ہے استفہام، مطلب سوال پوچھا جا رہا ہے نا، حرف استفہام۔ بیٹا سب سے پہلے نا ہم جب بھی قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں تو ہم ایک جملہ میں بار بار ریپیٹ کرتی ہوں کہ قرآن مجید کے اندر صرف 3 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ کون سے ہیں وہ 3 الفاظ؟ حرف اور اسم اور فعل۔ فعل حرف نہیں کہنا، حرف، حرف۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ جو حرف ہے اس کے بارے میں نا آپ نے سب سے پہلا تو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ان 3 میں سے کون سا لفظ ہے، اس کے بعد آپ مزید بات کرتے ہو۔ حرف ہے، ٹھیک ہے، حرف ہے۔ اب حرف کی قسم کون سی ہے، اب آپ اس کو مزید وضاحت کرو گے۔ حرف استفہام۔ استفہام۔ اب آپ بتاؤ گے حرف استفہام کس کو کہتے ہیں؟ سوال جس میں سوال کیا جائے۔ بالکل، یہ وضاحت کرنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جب بھی کوئی بھی بات بتانی ہے، آپ نے سوچنا ہے کہ سامنے والا ایک جاہل بیٹھا ہوا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا، اور آپ پہلی مرتبہ اس کو پڑھا رہے ہو یا سکھا رہے ہو یا بتا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے، یہ سارے بچوں کو میں بتا رہی ہوں، آگے آپ سے بھی پوچھنے والی ہوں، کہ سٹیپ نمبر 1 پہ آپ نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو 3 طرح کے الفاظ قرآن میں پائے جاتے ہیں، اسم، فعل اور حرف، ان میں سے کون سی قسم ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بتانا ہے، جس طرح اس نے بتا دیا کہ یہ حرف ہے، اس کے بعد آپ نے پھر بتانا ہے کہ حرف کون سا حرف ہے، یعنی کہ اگر حرف ہے تو ان کی کچھ ٹائپس ہم نے پڑھی، کچھ اب یہ اس نے کہا حرف استفہام ہے، یعنی کہ وہ حروف جو کسی سے سوال کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں حرف جر ہے، وہ حروف جو کسی اسم سے پہلے آ کے اس اسم کی حالت کو رفع سے
جر میں بدل دیتے ہیں، یعنی کہ پھر وضاحت بھی کرو گے، یا آپ کہو گے یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں، وہ جو حروف جو کسی اسم سے پہلے لگتے ہیں تو ان کی اعرابی حالت کو رفع سے نصب میں بدل دیتے ہیں۔ پھر حروف کچھ ایسے ہیں جو کہ فعل سے پہلے آتے ہیں، حروف جازمۃ المضارع، یعنی کہ وہ مضارع سے پہلے آتے ہیں، اور اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اسم کو جازم، یعنی کہ ہم نے پڑھا فعل مضارع جس کی اینڈنگ پیش پہ ہوتی ہے، اس کو اب وہ جازم کر دے گا، یعنی کہ جزم دے دے گا۔ اسی طرح ناصبۃ المضارع بھی ہیں، کچھ ایسے حروف ہیں جو مضارع سے پہلے آتے ہیں، فعل مضارع سے پہلے، اور اس فعل جو کہ پیش پہ اینڈ کرتا ہے، یفلو، تفلو، افلو، نفلو، اب وہ اس کی اینڈنگ کو جازم کے بجائے اب ناصب کر دے گا، نصب دے دے گا۔ یفعلو کیا بن جائے گا؟ یفعلا، تفعلو، تفعلا، نفعلو، نفعلا، افعلو، افعلا، یعنی کہ اس کی پیش کو زبر سے بدل دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ حروف کی ٹائپس ہے جو الفاظ سے پہلے آ کے، اسی طرح حرف ندا ہے جو پکارنے کے لیے آتے ہیں، تو آپ نے ان کی ٹائپ بتانی ہے، پھر اس کا افیکٹ بتانا ہے، پھر آپ نے اپنے آئے ہوئے لفظ کے بارے میں اس کا ترجمہ بتانا ہے اور بتانا ہے یہ اب آ کے کیا افیکٹ کر رہا ہے۔ کچھ ایسے حروف ہیں جو اثر کرتے ہیں، تبدیلی لاتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو تبدیلی نہیں لے کے آتے، یعنی کہ جس طرح واو حرف عطف ہے وہ کوئی تبدیلی لے کے نہیں آتا، ٹھیک ہے، لیکن دو الفاظ یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کے کام آتے ہیں۔ تو اس طرح سے حروف کی بھی ہم وضاحت کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے بتایا یہ حرف استفہام ہے، حرف ہے جو کہ حرف استفہام ہے اور سوالیہ ہے، تو یہ سوال کے لیے آتا ہے، تو اس کا ہم نے سوال یہاں ترجمہ کیا کر دیا، کیا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی وضاحت پوری ہو گئی الحمدللہ۔ جی اگلا بچہ میرے پاس ہے امۃ المتین، آپ کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے رأیتا۔ جی جی اس کی وضاحت کرو۔ رأیتا فعل ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ نے سب سے پہلے تو یہ بتا دیا یہ ایک فعل ہے، اب آپ نے بتانا ہے کہ اس میں کون سی نشانی نظر آئی جس نے آپ کو بتایا کہ فعل ہے۔ ہم نے کہا نا ہم نے سب سے پہلے لفظ توڑ کے اس کے روٹ ورڈ تک پہنچنا ہے، جی اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ رأى، روٹ ورڈ بولنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ علیحدہ علیحدہ لیٹرز کو بولا بھی جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے۔ را، حمزہ، حمزہ، ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ پھر حمزہ، حمزہ تو نہیں بیٹا لکھا ہوا، دو حمزہ اکٹھے تو نہیں آ سکتے، اس کے آگے کیا لکھا ہوا ہے اس لفظ میں؟ را حمزہ اور یا رأى، بالکل، یہ روٹ ورڈ ہے اس کا، را حمزہ یا، ٹھیک ہے، را حمزہ یا، پیچھے کیا رہ گیا؟ تا رہ گیا، تو ہم نے کہا تھا لفظ کو اور یہ توڑ کے پہلے اس کے مادے کو لیتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اس کو سرکل کر لیتے ہیں یا انڈر لائن کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو چیزیں رائٹ اور لیفٹ پہ ہوتی ہیں وہ ہمیں پوری سٹوری سناتی ہیں۔ تو اس میں کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ تا رہ گیا، اب تا نے آپ کو پوری سٹوری سنانی ہے کہ اب فعل تو آپ نے بتا دیا، ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب ہے اس تا نے آپ کو بتایا کہ میں فعل ہوں، ایسا ہے؟ جی اب جی یہ تا کس والے فعل میں آتا ہے؟ فعل ہمارے یہ پاس ہے ماضی بھی، مضارع بھی، اور امر بھی، اور نہیں بھی۔ یہ اچھا تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے لیے آسانی کرتی ہوں، آئندہ آپ لوگوں نے اس کے پوائنٹ کو دیکھنا ہے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو ماضی ہوتا ہے ہم نے اینڈ کو دیکھنا ہے، کوئی بھی آپ کو فعل ملے گا آپ نے اس کے اینڈ کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، ابھی ابھی جیسے میں نے بتایا کہ مضارع کی اینڈنگ کس پہ ہوتی ہے ہمیشہ؟ لام کلمے سے اینڈ پہ حرکت کیا ہوتی ہے؟ مضارع کی فعل،
یا فعلو لام کی اوپر پیش، لام کلمے پہ پیش ہوتی ہے. پیش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آخر میں پیش ہوتی ہے، انلیس کہ میں نے کہا کوئی جازمت المضارع یا ناصبت المضارع کوئی حرف آ گیا جس نے اس کو تبدیلی دی. نارمل جو ہوتا ہے وہ پیش پہ اینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو لفظ کے اینڈ میں پیش نظر آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ فعل مضارع معروف ہے یا مجہول ہے. یہ آپ لوگوں نے بات بہت اچھے سے سمجھنی ہے. لفظ کے اینڈنگ میں پیش آپ کو بتاتی ہے کہ وہ مضارع ہے یا تو معروف یا مجہول. اب اس کو دیکھتے ساتھ ہی آپ نے سٹیپ 2 دیکھنا ہے. اگر یہ مضارع ہے تو پھر اس کے شروع میں علامت مضارع ہونی چاہیے. کیا وہ ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں ہے. اس میں تو پیش بھی نہیں ہے نا، میں ابھی آئندہ کے لیے سارے لفظوں کے لیے سکھا رہی ہوں. تو اب آپ فوراً کیا کرو گے؟ علامت مضارع چیک کرو گے. علامت مضارع ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کو ایک دفعہ رولز آ جائیں نا تو پھر آپ کو فوراً چیزیں آئیں گی. اب اگر آپ کو علامت مضارع بھی مل جاتی ہے تو اب آپ کو کنفرم ہو گیا کہ یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ مضارع کے 2 قاعدے ہیں، اس میں معروف بھی ہوتا ہے مجہول بھی ہوتا ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ سٹارٹنگ پیش والی ہے یا سٹارٹنگ زبر والی ہے. زبر والا معروف ہوگا اور پیش والا جو ہے وہ مجہول ہوگا، ٹھیک ہے. جی جی. آغاز، یہ باتیں ایک دفعہ سیکھ لو گے تو آپ کو ہمیشہ پہلا حرف پیش والا ہے یا زبر والا. اب اگر پیش والا ہے تو وہ مجہول، زبر والا ہے پھر تو کنفرم ہو گیا نا کہ وہ معروف ہے. تو مضارع معروف ہے. اگر پیش والا ہے، میں نے کہا نا حرکات بھی آپ سے باتیں کرتی ہیں، تو اب آپ کو عین کلمہ دیکھنا ہے. مجہول کا عین کلمہ کیسا ہوتا ہے؟ آئین مضارع معروف کی بات کر رہی ہوں. وہ بھی زبر والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر زبر والا ہے تو اب کنفرم ہو گیا کہ مجہول ہے. اگر عین کلمہ بھی، عین کلمہ زبر والا تو مجہول. اگر عین کلمہ زیر والا ہے، شروع میں پیش موجود ہے لیکن اگر عین کلمہ زیر والا ہے تو بھی یہ مجہول نہیں ہو سکتا، پھر بھی یہ معروف ہی ہوگا. ہم نے پہلے 3 ابواب پڑھے نا ثلاثی مزید فی کے، کہ وہ ہمیشہ اس کے معروف میں بھی یہ تان پیش والی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ اب قاعدے اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو معروف، یہ اب ہمیں چیزیں پریکٹس کے ساتھ آئیں گی. اب انشاءاللہ جب بار بار کرو گے تو آپ کو بڑے آسانی سے سمجھ آ جائے گی. ابھی تو ایک دم آپ کو لگے گا کہ مشکل سی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ پریکٹس سے انشاءاللہ آئیں گی. اسی طرح سے ہم نے ابھی بات مین کیا تھی کہ آپ نے اینڈنگ دیکھی تو اس سے آپ کو بیسک پتہ چل گیا کہ مضارع کی اینڈنگ ہمیشہ پیش پہ ہوتی ہے. اسی طرح ماضی کی اینڈنگ کس پہ ہوتی ہے؟ فعل ماضی کی زبر پہ ہوتی ہے. بالکل، فعل ماضی ہمیشہ زبر پہ اینڈ پہ ہوتا ہے. یفعلو، تفعلو، افعلو، چاہے وہ
سوری میں مضارع بول رہی ہوں. ماضی کیا ہوتا ہے؟ فعلا، ضربا، تو اینڈ جو ہے وہ زبر والا ہے. فعل ماضی کا آخر ہمیشہ زبر والا. ٹھیک ہے. مثلا قاتل اور نصارہ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمیشہ زبر والا. تو اور اس کے شروع میں علامت مضارع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. جی اب اس کو آپ اس سے پہچان لو گے کہ اینڈنگ زبر والی اور علامت مضارع نہیں ہے. اس کے بعد رہ گیا ہمارے پاس فعل امر یا فعل نہیں. تو اس کی اینڈنگ ہمیشہ کیسی ہوتی ہے؟ اینڈ کس پہ کرتا ہے فعل امر؟ کوئی اور بچہ بتائے. ساکن سے ساکن کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ فعل امر اور فعل نہیں اور فعل نہیں کی اینڈنگ ساکن بھی ہوتی ہے. ہمیشہ ساکن پہ. تو یہ پہلی تو اینڈ کو دیکھ کے یہ یہاں تک تو پہنچ جاتے ہو نا آپ کہ کیا ہے، امر ہے نہیں ہے. ہمیشہ جازم کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. جزم کہتے ہیں. کسی ریزن سے اگر کوئی ساکن آ جائے تو اس کو جزم کہتے ہیں، جازم. اس کو ہم ساکن نہیں کہتے. ساکن ہوتا ہے جو لفظ کے شروع میں، بیچ میں، کہیں پہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. جو ہم کہتے ہیں لفظ ساکن سے شروع ہو رہا ہے، نون ساکن شروع میں لگ گیا، یا ہم کہتے ہیں ال کا لام ساکن ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ساکن ہوتے ہیں سب. آخری حرف پہ جب ساکن آتا ہے اور کسی ریزن سے آتا ہے تو اس کو ہم جزم کہتے ہیں. اس کا نام جزم ہے. تو جازم ہو گیا. آخر ہمیشہ جازم. اب یہاں تک تو پتہ چل گیا کہ اگر اینڈ جازم ہے تو یا تو وہ فعل امر ہے اور یا وہ فعل نہیں ہے. اب ان دونوں کو کیسے پہچانیں گے؟ سٹارٹ دیکھ کے. فعل نہیں کے شروع میں لا پلس ت ہوگا. لا اور علامت مضارع ت. اس کے بغیر وہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو اگر لا پلس ت شروع میں ہے اور آخر میں جازم ہے تو آپ فوراً پہچان جاؤ گے کہ یہ فعل نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے اور ساکن ہے، اینڈ کو جزم ملا ہوا ہے، تو اب وہ فعل امر ہے. بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ تو ان نشانیوں سے اب آپ لوگوں نے پہچان کے مجھے بتانا ہے. جیسے ہی کوئی لفظ میں پوچھوں گی ان نشانیوں کو دیکھنے. اب رأیتا کو دیکھیں. جی امت المتین. یہ ماضی کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہو گیا. رأیتا. انہی نشانیوں کو دیکھ کے آپ نے دیکھا کہ اینڈ پہ زبر ہے. آپ نے اس کا پہلے روٹ ورڈ توڑا، حمزہ اور یا، اور اضافی آپ کو نظر آیا ت. تو آپ نے سب سے پہلے تو اینڈ کی زبر دیکھ کے آپ نے کیا بتا دیا کہ یہ فعل ماضی ہے. اب آپ کو پتا ہے فعل ماضی کی کتنی اقسام ہیں؟ ماضی کتنی قسم؟ معروف بھی اور مجہول بھی. اب آپ نے کیونکہ ساتھ یہ بھی بتانا ہوتا ہے نا کہ معروف ہے کہ مجہول. اب آپ کس کو دیکھو گے امت المتین جس سے پتا چلے گا معروف ہے کہ مجہول؟ یہ جو آخری حرف ہے تا، اس کی حرکت کو دیکھ کے نہیں پتہ بیٹا، چلے گا. یہ حرکت نے تو آپ کو یہ بتا دیا کہ میں فعل ماضی ہوں. جی مجہول جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیش سے شروع ہوتا ہے. سے سوری پہلا اسٹارٹ حرف سے. دیکھو گے. معروف جی مجہول کے لیے پہلا حرف دیکھو گے جی کہ وہ پیش سے شروع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. جی فعلا کا وزن جو ہے وہ معروف ہے اور فعلا کا مجہول ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو پہلا حرف پیش والا نہیں ہے.
تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ معروف ہے. نشانیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں نا, نشانیاں سمجھنی ہے ہم نے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نشانیاں ڈالی ہوئی ہیں اس کے اندر نا, ان نشانیوں کو دیکھ کے ہم سمجھ رہے ہیں. پہلے روٹ ورڈ نکالا, ت نے بتایا, اس کی زبر نے بتایا کہ میں ماضی ہوں, فعل ماضی ہوں. آپ نے لکھ لیا فعل ماضی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو اور شروع میں علامت مضارع بھی نہیں ہے, مادے سے ہی شروع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. مضارع کے لیے علامت مضارع ہونی چاہیے تھی ضرور, فعل نہیں کے لیے لا پلس ت ہونی چاہیے تھی, وہ دونوں چیزیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور جو امر ہے اس کے لیے اینڈنگ ساکن ہونی چاہیے تھی, وہ بھی نہیں ہے. تو یہ نشانیوں سے پتہ چل رہا ہے نا, پیچھے کیا رہ گیا, صرف ماضی. تو فعل ماضی پتہ چل گیا. اب آپ نے دیکھا کہ شروع میں پیش نہیں ہے تو معروف, ماضی معروف, یہ پتہ چل گیا. اب اس کی ت کو دیکھ کے آپ کو کیا پتہ چلا, تے زبر ت ماضی کی گردان میں کہاں پہ آتا ہے؟ پہلے گروپ میں, دوسرے گروپ میں, تیسرے گروپ میں؟ دوسرے گروپ میں آتا ہے, جی دوسرے اور تیسرے دونوں گروپ میں آتا ہے. نہیں بیٹا, تیسرے گروپ میں کہاں آتا ہے؟ پہلا گروپ غائب کا ہے, غائب میں تے آتی ہے فالتو میں آتا ہے نا بیٹا. تے کے اوپر زبر ہے نا, میں تو زبر کی بات کر رہی ہوں. آپ نے اپنے اس لفظ کے اندر جو ت ہے اس کی بات ہو رہی ہے, وہ سیکنڈ گروپ میں ہی صرف تا کے اوپر ٹھیک زبر ہے. آتی ہے. اب اس ت کی آپ نے ت کو دیکھ کے اب اس کا سیگا پہچان لیا, اس کو کہتے ہیں سیگا. سیگے میں آپ 3 چیزیں بتاتے ہو, اس کی عدد, اس کی جنس اور اس کی گروپ. گروپ کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ غائب گروپ ہے, حاضر گروپ ہے, کہ یا پہلے میں بالکل. یہ 3 چیزیں آپ کو سیگے میں بتانی ہوتی ہیں. اب تے کی زبر نے آپ کو بتا دیا, تے زبر ت یہ نہ تو غائب گروپ میں ہے نہ متکلم گروپ میں ہے, تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ حاضر ہے, ٹھیک ہے. جی. اس کے بعد اکیلا تے کیا بتا رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں. باقی تو آپ نے دیکھا نا, تما میں ماں لگا ہوتا ہے, تم میں میم لگا ہوتا ہے, تن نا میں نون نسواں لگا ہوتا ہے. تو جب اکیلا تے ہوتا ہے تو یہ کیا بتاتا ہے کہ میں واحد بھی ہوں, اکیلا ہوں, ٹھیک ہے نا. میرے ساتھ کچھ بھی نہیں لگا ہوا, میں بالکل تنہا ہوں. اور پھر اس کی زبر نے کیا بتایا؟ اوپر زبر ہو اور نیچے زیر ہو, کیا بتاتے ہیں؟ بلندی پہ کون ہوتا ہے, مذکر کے مؤنث؟ ایک درجہ اونچا کون ہوتا ہے, مذکر کے مؤنث؟ مذکر. تو اس زبر نے بتایا کہ میں مذکر ہوں. تو یہ ساری چیزیں نشانیاں بتا رہی ہیں کہ نہیں بتا رہی ہیں؟ صاحب کو بلاؤ. کلیئر ہو گیا؟ تو سارے جواب مل گئے کہ نہیں مل گئے آپ کو؟ فعل ماضی معروف, واحد, مذکر, حاضر, ٹھیک ہے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا تعلق ثلاثی مجرد سے ہے کہ مزید فی سے ہے. اگر یہ مزید فی ہوگا تو اس میں 8 نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہوگی. عین کلمہ پہ شدہ ہوگا, یا شروع میں اضافی حمزہ ہوگا, یا بیچ میں نون اضافی ہوگا, یا سین تے لگا ہوگا, یا تے اور شدہ لگا ہوگا, یا فا کے بعد الف ہوگا. تو کیا اس میں کوئی نشانی نظر آ رہی ہے؟ کوئک کریں بیٹا, سب کی باری آ جائے. چلیں کوئی اگلا بچہ آ جائے. اگلا نام ہے میرے پاس, جی صفیہ آپ بتاؤ, کیا یہ ثلاثی مجرد سے ہے کہ مزید فی سے ہے؟ یہ مجرد سے. ثلاثی مجرد سے ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں ہماری گرامیٹک انالیسس مکمل ہوئی. اب ہم نے یہ سیکھا تھا کہ کوئی بھی فعل, چاہے وہ ماضی ہے, مضارع ہے, امر ہے, نہیں ہے, وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا. اس کے اندر یا تو فاعل, اگر وہ معروف ہے تو اس کے اندر فاعل, اور اگر وہ مجہول ہے تو اس کے اندر مفعول چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے. تو ہم اس کو کبھی اکیلا فعل نہیں کہتے, ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل اگر فاعل معروف ہے تو ہم کہتے ہیں فعل بالفاعل, اور اگر مجہول ہے تو ہم کہتے ہیں فعل بالمفعول, ٹھیک ہے. ایسے ہم اس کو بولتے ہیں. اور پھر ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر فاعل کون سا بیٹھا ہوا ہے.
جی صفیہ، کون سا فائل چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر؟ انتا انتا انتا. اب اس کی تے نے ہی بتا دیا. ایک تو ہم نے یہ بھی ڈھونڈ لیا تھا کہ حاضر گروپ سے ہے، تو حاضر گروپ کے اندر تا، تی، تما، تم، تنا، یہ آپ کی جو فائل ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں، باہر جھانک رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کے ہم بتا دیں گے کہ اس کے اندر انتا ہے. ٹھیک ہے، انتا چھپا ہوا ہے، تو جو کہ فائل ہے. تو یہ فعل بالفعل. پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جن میں سے فائل نکل کے باہر ظاہر ہو جاتا ہے. جی سائمہ غفور، آپ بتاؤ گے وہ کون سے الفاظ ہیں جن میں سے فائل ظاہر ہو جاتا ہے، نکل سکتا ہے باہر، یعنی کہ قید میں نہیں ہوتا؟ واحد میم، پہلا اور چوتھا سیگا ماضی کی گردان کا. بالکل، کوئی بھی گردان ہو، اس کے پہلا اور چوتھا سیگا جو ہوتا ہے اس میں سے صرف فائل نکل کے باہر آ سکتا ہے. تو اب کیا یہ وہ ضیبت ہے؟ پہلا گروپ کون سا ہے؟ غائب گروپ ہے. تو اس کا مطلب ہے غائب گروپ کا پہلا اور چوتھا جو لفظ ہے صرف اس میں سے فائل نکل سکتا ہے. تو یہ لفظ کس گروپ سے ہے؟ میم جی، میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابھی جوائن کیا ہے. اچھا، میری آنکھ لگ گئی تھی، ابھی میں اٹھی اور میں نے جوائن کیا، آپ نے پکڑ لیا. چلے میں ابھی مجھے نظر نہیں اگلے کچھ سے آ رہا. پوچھتی ہوں. جی سائرہ حیدر، آپ آ جاؤ. سائمہ، ہم سورۃ المعون ہم نے شروع کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ہم پہلے سیکنڈ ورڈ کے اوپر ہیں. جی جی. جی سائرہ حیدر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ نے ایک دو سوال دہرا دیں. میں نے پوچھا کہ ہم نے ابھی پڑھا، جب بچی نے بتایا کہ غائب گروپ کے پہلے اور چوتھے لفظ میں سے فائل باہر نکل سکتا ہے، ظاہر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے سیکھا کہ کسی بھی لفظ سے نکل نہیں سکتا، قید کے اندر لازماً اس کے اندر ہی موجود ہوتا ہے. جی تو جی یہاں پہ نکلا ہوا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا اس لفظ میں سے؟ پہلے اور آپ نے کہا پہلے اور چوتھے میں سے نکل، پہلے اور چوتھے میں چوتھا، سے نہیں، اس میں سے نہیں نکلے گا کیونکہ یہ حاضر کا سیگا ہے. بالکل. آپ ہم نے کہا ہم نے گردان جب بھی پڑھنی ہے اپنے ہاتھ کے اوپر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. جی تو جی پہلا اور چوتھا یعنی کہ ہماری پہلی دو انگلیوں کے اوپر کی پہلی دو ٹپس، ٹھیک ہے، صرف ان میں سے نکل سکتا ہے. باقی جو جی 3 انگلیاں ہیں ہماری، ان میں سے کبھی بھی لفظ باہر نہیں نکل سکتا. تو یہ تو جی ہمارا حاضر جو ہے وہ تو اگلی 2 انگلیوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے. جی جی تو اس کا بالکل. مطلب ہے کہ اگر اگلی 2 انگلیوں میں سے ہے تو اس کا فائل لازماً اندر ہی موجود ہے، نکلا ہوا نہیں ہو جی سکتا. تو ہم جی اس کو کہیں گے فعل. بال میں اس کی پوری مکمل گریمیٹک انالیسس کیسے لکھوں گی کہ ہم نے یہ پڑھ لیا، سیکھ لیا کہ یہ ہے ثلاثی ثلاثی مجرد. مجرد فعل بالفاعل. نہیں، پہلے میں نے آپ کو سکھایا ہے، ہم نے اب ایک سیکونس سے چلنا ہے. ہاں، ہم نے کہا 2 گھر ہیں، ایک ثلاثی مجرد، ایک مزید فی. اس گھر میں گھس گئے، آپ نے پہچان لیا کہ کوئی اضافی مزید فی کی نشانی نظر نہیں آئی، تو اب مجرد کے گھر میں گھس گئے، ٹھیک ہے. اب وہاں پہ 6، اگر مزید فی ہوتا تو 8 کمرے ہوتے، 8 دروازے ہوتے، اس کے باب کو آپ نشانی سے پہچانتے. لیکن یہ کیونکہ مجرد ہے، اس کے کتنے دروازے ہوں گے؟ 6 دروازے، 6 ابواب ہیں نا. جی اور ان کے 6 ابواب ہم نے کہا کہ اتنا آسان نہیں ہے یاد کرنا. اس کے لیے ہمیں گرامر کی کتاب یعنی کہ ڈکشنری کنسلٹ کرنی پڑتی ہے. ڈکشنری سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ باب فاتحہ سے ہے، فاتحہ سے. جی جی فاتحہ یفتح، ٹھیک ہے. جی تو اب یہ ہمیں پتہ چل گیا. اب میں نے فتحہ والے کمرے میں دروازہ کھول کے انٹر ہو گئی. اس کے بعد کمرے میں 8، ہر کمرے میں 8 الماریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. جی اب الماری میں نے پہچان لی، ابھی ہم نے آلریڈی کر لیا کہ یہ ماضی معروف ہے. معروف تو میں نے ماضی معروف. معروف کی الماری کھول لی، جی ٹھیک ہے. جی ماضی جی معروف اور فعل ضرور لکھنا ہے کیونکہ اسم بھی ہو سکتا ہے نا. فعل ماضی معروف.
اب فعل اس کے ماضی بعد ماضی ہم نے الماری کھولی تو اندر سیگا پڑا ہوا ہوتا ہے، تو سیگا بھی ابھی ابھی ہم نے سیکھا، کیا ہے اس کا؟ مذکر حاضر عدد، جو واحد دان میں سب سوری سے اوپر عدد ہوتا ہے، واحد تثنیہ جی جمع، تو یہ بھی ایک جی طریقے سے ہم لکھتے ہیں، پہلے ہم عدد لکھتے ہیں، اس کے بعد جی ہمارے واحد پاس مذکر یا مؤنث، پھر ہم جنس جی لکھتے ہیں، واحد، جی مذکر، مذکر اور آخر میں حاضر ہم اس کا گروپ لکھتے ہیں حاضر، ٹھیک ہے؟ جی اور واحد فعل مذکر بالفاعل حاضر یہ آخر میں لکھتے ہیں کہ فاعل نکلا ہوا ہے کہ نہیں. یہ ایک مخصوص پیٹرن ہے جس سے آپ کوئی بھی گرامیٹک انالیسس کرتے ہو. اور جی فاعل کون ہے اس کے اندر؟ انتا. انتا اب یہ آپ کی گرامیٹک جو کسی بھی لفظ کا گرامیٹک انالیسس یہاں پہ آ کے مکمل ہو جاتا ہے. سمجھ آئیے؟ سب سے پہلے جی جی آپ نے اس کہانی کو ذہن میں رکھنا ہے. 2 گھر ہیں، آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے مجرد ہے کہ مزید فی ہے، وہ لکھنا ہے. اس کے بعد اندر گھسو گے تو مزید نشانیوں سے آپ پہچانو گے کہ یہ جس طرح میں نے آج بتایا کہ اینڈ کے لیٹر بتائیں گے کہ یہ ماضی ہے، مضارع ہے کہ امر نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اب آپ کے اینڈ پہ کیونکہ زبر تھی تو آپ نے فعل ماضی معروف لکھ دیا. اس کے بعد آپ نے اس نشانی سے پہچان کے اب آپ نے سیگا بتانا ہے. تو سیگے کے لیے جو ہے آپ نے جو ہے کیا کیا، پھر تے زبر ت کو دیکھا، اسی نے آپ کو بتایا، تے کی زبر نے بتایا کہ میں مذکر ہوں، اکیلا تے تھا، واحد تے ہوں. اور اسی طرح انتا آپ جانتے ہو کہ حاضر گروپ میں آتا ہے. تو یہ آپ کو ساری چیزیں اس سے پتہ چل جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو بہت ہی آسان ہے، بس ایک دفعہ ہمیں کانسیپٹ کو سمجھنا ہے. سارے بچوں کو بات سمجھ آئی ہے؟ جی یہاں تک آ گئی ہے. جی. اب ہمارے پاس ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ باب کس سے ہے؟ باب فاتحہ سے. اب میں اس کو باب فاتحہ پہ لے کے جاتی ہوں. اب ہم نے کہا تھا کہ جو ہم نے سب سے پہلے اس میں ایک پوائنٹ رہ گیا کہ ہم نے اس کا سب سے پہلے نکالنا ہوتا ہے مادہ. مادہ اس کا کیا تھا؟ را، حمزہ اور یا. مادے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک صحت مند مادہ ہوتا ہے، ایک بیمار مادہ ہوتا ہے. یہ کون سا مادہ ہے؟ سمرہ رضا آپ بتاؤ گے یہ بیمار مادہ ہے کہ صحت مند مادہ ہے؟ جی اپا یہ علیل والا ہے. بالکل، یہ علیل ہے، بیمار ہے. ٹھیک ہے؟ مادہ جو ہے بیمار ہے. کیوں بیمار ہے؟ کیونکہ اس کے اندر حروف علت موجود ہے. جس مادے کے اندر بھی حروف علت ہو وہ مادہ ہمیشہ بیمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور وہ لازمی اپنا علاج مانگتا ہے، یعنی کہ اس کا علاج ہمیں لازمی کرنا ہوتا ہے. علاج کے بغیر وہ لفظ صحت مند نہیں ہو سکتا. اس کو صحت دلانے کے لیے ہم نے اس کا لازمن علاج کرنا ہے. تو علاج اب کیسے کیا جاتا ہے؟ اب ہم نے اس کی بیماری دیکھنی ہے. بیماریاں 3 قسم کی ہوتی ہیں، یہی کورس میں آپ کو کرانا چاہ رہی تھی. فا کلمہ پہ ہو تو کیا کہلاتی ہے بیماری سمرہ؟ سن میم وہ نام نہیں یاد. فا کلمہ پہ ہو تو مثالیں دیتے ہو نا آپ. عین کلمہ پہ ہو تو اس کو کہتے ہیں اجوف. اجوف. اور اگر لام کلمہ پہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ناقص. ناقص میں کیا روٹ ورڈ ہے؟ نقص. بات سمجھا پائی ہوں؟ یہ 3 بیماریاں ہوتی ہیں. اب اس کو کون سی بیماری لگی ہوئی ہے؟ اس مادے کو ناقص. کون سی بیماری ہے؟ بالکل اس کو ناقص کی بیماری ہے، کیونکہ جو لاسٹ لام کلمہ ہے وہ بیمار ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لفظ کو
नाकिस की बीमारी है। अब मैंने कहा कि जब भी कोई बीमारी वाला मादा होता है उसका इलाज ज़रूरी होता है। तो पहले तो मैं लफ्ज़ लिखती हूँ, क्या है? फ़तहा, क्या बन जाएगा? र आ या, फ़तहा रआया, और माजी में बना, और इसका क्या होगा? फ़तहा यफ्तहू। तो क्या हो जाएगा? यफ का मतलब यर, त हमजा पे हो गया ज़बर, यफ त हू। तो मैंने क्या कहा? मुजारी की एंडिंग किस पे होती है? हमेशा पेश के ऊपर। तो लफ्ज क्या बन गया? रआ या यर अयू। क्लियर है? जी। तो अब रआ या, तो अब हमने जब फेले माजी के अंदर लेके गए तो क्या हुआ? रआ हमने क्या आज जो आज की हमने सुबह की क्लास में सीखा था कि थर्ड लेटर को हम साकिन कर देते हैं। तो क्या बना? रा आ, और या को हमने कर दिया साकिन, रई, और आगे ऐड हो जाता है क्या? ता, ती, तुमा, तुम, तुन्ना, रई ता। ये लफ्ज बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, कि इंशाल्लाह जब बीमारियां पढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें यहाँ पे तब्दीली क्यों नहीं हुई। बाकी लेटर्स में तब्दीली हुई थी, यहाँ पे आके ये या वापस आ गया था। ठीक है, इंशाल्लाह वो जब हम उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे क्योंकि तब्दीली नज़र नहीं आ रही तो इसलिए ये वर्ड एज इट इज़ है, रअयता, यही लिखा हुआ है ना इधर। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हमें एग्जैक्ट वर्ड मिल गया जो कि मौजूद है यहाँ पे। आगे जो है हमारे पास क्या है? रअयता के बाद ये हो गया। अब इसका तर्जमा क्या हो रहा है? रअई क्योंकि माजी है, फेल है, देखा। रअई का मतलब होता है देखना। तो अब क्योंकि पास्ट में करना है तो देखा। क्या देखा? क्योंकि अब देखना है कि किसने देखा और क्या देखा। तो अब ये हाजिर ग्रुप है तो हाजिर में तुम का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तुमने देखा। कितने लोग हैं? क्योंकि अकेला थे है तो वाहिद है। तुमने, तुम एक ने देखा, तुम एक ने, और मुजक्कर ने देखा कि मुअन्नस ने। अब ते की जबर बता रही है कि मुजक्कर ने। तो तू ने देखा, तू एक मुजक्कर ने देखा। तो क्या तर्जमा हो गया? खुद ब खुद बनता जा रहा है कि नहीं बनता जा रहा? तू एक मुजक्कर ने देखा, तू एक मुजक्कर ने देखा। अकेला होता तो हम ये तर्जमा करते तू एक मुजक्कर ने देखा, लेकिन क्योंकि शुरू में क्या भी आ गया तो फिर क्या हो गया? अराअयता, क्या तू एक मुजक्कर ने देखा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि हमने एक्स्ट्रा चीज़ें काफ़ी पढ़ ली। तो इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, 11-10 हो गए हैं। तो आज के हवाले से कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आपने फतह और रआ आगे या साकिन है, तो जब इसका मुजारे बनाया तो यरा यू बनाया आपने? यारा तो नहीं है ना बेटा? यरा यू। जी, यर अयू। हाँ जी, ठीक है। यफ यफ्तहू है ना? अच्छा, हाँ ठीक है। यफ तो हो गया यर, ता ठीक है, आ, यफ्तहा, हा की बजाय यहाँ पे या। ठीक है जी। ठीक है, चलें इसकी गर्दान भी हम देख लेंगे अगली दफ़ा कि ये गर्दान कैसे बनती है। और यहाँ तो है क्योंकि तब्दीली नज़र नहीं आ रही इसलिए आपको आप कहोगे कि यहाँ तो इलाज ही क्यों नहीं हुआ। तो वो इंशाल्लाह गर्दान देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, और अच्छा इसकी नादिया पा, ये जब हम फेले माजी की हम हाजिर की गर्दान करते हैं तो उसमें ता तो लाजमी लगता है।